Dear students, we are going to discuss socialism, another system which prevails in the world. Socialism دنیا میں سامنے آیا سرمایہ دارانہ نظام کے جو استحصال تھا اس کے ریئیکشن کے نتیجے میں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابتداً سرمایہ دارانہ نظام میں مزدور طبقے کے لیے کوئی حقوق نہیں تھے. There were no defined time periods for them and there were no protection available on their jobs. تو اس سب مظالم کو دیکھتے ہوئے مختلف مفکرین نے اس پہ تنقید کرنی شروع کی اور ان میں سے ایک نمایاں نام کارل مارکس کا تھا جس نے سن 1867 میں جرمن زبان میں کتاب لکھی جس کا ٹائٹل تھا داس کیپٹل، جس کا انگریزی میں ترجمہ دا کیپٹل اور اردو میں سرمایہ کے نام سے کیا جاتا ہے. یہ کتاب سرمایہ دارانہ نظام پر ایک تنقید پیش کرتی ہے اور متبادل نظام کا نقشہ دنیا کے سامنے لے کر آتی ہے. اس نظام کو کئی ملکوں میں اپنایا گیا جس میں روس سر فہرست ہے. اس کے علاوہ چائنا، یوگوسلاویا اور مختلف ممالک اس کے پیروکار کے طور پر سامنے آئے. اس نظام میں جو بنیادی پرنسپلز پیش کیے گئے، جو 5 انہی نکات کے ریفرنس سے، تو سب سے پہلا نقطہ کانسیپٹ آف اونرشپ. تو اس نظام میں یہ کہا گیا کہ پرائیویٹ اونرشپ از دا روٹ کاز آف آل ایکسپلائٹیشنز، کہ جب انسان پیداواری وسائل کا مالک بنتا ہے تو اسے یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو اپنا ملازم بنائے اور ان کا استحصال کرے. اس لیے پرائیویٹ اونرشپ کی جگہ کلیکٹیو اونرشپ آف ریسورسز کا تصور پیش کیا گیا کہ وسائل تمام لوگوں کی مشترکہ ملکیت میں ہونے چاہیے. یہ مشترکہ ملکیت کس طرح سے عملی شکل اختیار کرے؟ اس کے لیے کہا گیا کہ بیکاز اسٹیٹ از ریپرزینٹیٹیو آف all people living in the country, so resources should be owned by the state instead of individuals. دوسرا نقطہ ہے کہ نیچر آف اکنامک فریڈم. اس نظام میں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر فرد کو کام فراہم کرے اور ہر فرد کو یہ بتائے کہ اس نے کیا ذمہ داریاں سر انجام دینی ہیں. تمام افراد حکومت کے ملازم کے طور پر کام کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے انسان کی اپنی کوئی آزادی نہیں رہ جاتی اور وہ ریاست کا پابند ہوتا ہے کہ ریاست جو کام اس سے لینا چاہے وہ کام سر انجام دے. کام کرنے کے لیے انسینٹیو کیا ہو؟ اس میں یہ نظام یہ تجویز کرتا ہے کہ تمام لوگوں کو اپنے ذاتی منفعت کو پس پش ڈالتے ہوئے معاشرے کی مجموعی خوشحالی اور ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے. کلیکٹیو ویل بینگ آف دا سوسائٹی، دس شوڈ بی دا آبجیکٹو. پھر یہ کہ جو بنیادی معاشی سوالات ہیں، واٹ ٹو پروڈیوس، ہاؤ ٹو پروڈیوس، فار ہوم ٹو پروڈیوس، اس کا جواب کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس نظام میں اسٹیٹ کو ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے اور اسٹیٹ طے کرتی ہے کہ ملک میں جتنے بھی وسائل ہیں انہیں کن چیزوں کی پیداوار کے لیے لگائے جائے، کتنی مقدار میں وہ چیزیں پیدا ہوں اور کن لوگوں میں کس طریقہ کار کے مطابق تقسیم کی جائیں. تو یہ مرکزی منصوبہ بندی کا نظام کہلاتا ہے. سینٹرل پلاننگ اس میں بنیادی جزو ہے. اسی لیے سوشلزم کا متبادل نام جو ہے وہ سینٹرلی پلانڈ اکانومی کہا جاتا ہے. آخری نقطہ اس میں ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف انکم کا کیا طریقہ کار ہو. اس نظام نے ایک نظریے کی شکل اختیار کی اور جو نعرہ سب سے زیادہ دنیا میں مقبول ہوا وہ یہی تھا کہ تمام انسانوں کو برابر ملنا چاہیے اور سب کا حق وسائل پر برابر ہے. اس ملک میں، اس نظام میں یہ بات کی جاتی ہے کہ تمام لوگ حکومت کے ملازم کے طور پر کام کرتے ہیں
اور اس میں ان کی اپنی چوائس نہیں ہے کہ کون کس طرح کا کام کر رہا ہے. اس لیے تمام لوگوں کو تمام حقوق اور وسائل برابر برابر ملنے چاہیے. اور اس نظام میں یہ کوشش کی گئی کہ اس مساوات کو قائم کر کے دکھایا جائے. اس میں آمدن کیش کے بجائے کائنٹس کی صورت میں دینے کا زیادہ رواج رہا. رہائش تمام لوگوں کو حکومت کی طرف سے فراہم کی جاتی تھی. ذرائع نقل و حمل حکومت کے ہوتے تھے. علاج معالجے کے لیے ہسپتال حکومت کے قائم کردہ تھے. بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول حکومت کے ہوتے تھے. تو اس لحاظ سے تمام لوگوں کو ایک ہی نوعیت کی سہولیات دستیاب تھیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک مساوات معاشرے میں قائم کی گئی. لیکن اس نظام کی جو خرابیاں تھیں وہ یہ تھی کہ پورا ملک سرکاری دفتر کے طور پر کام کرتا تھا. تو اس سرکاری شعبے کی جو ان ایفیشنسی ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے، وہ اس پورے نظام میں جڑ پکڑ گئی. اور جس کی وجہ سے محض 70 سال میں یہ نظام ناکام ثابت ہوا. اور جو ممالک اشتراکی نظام کے تحت کام کر رہے تھے انہوں نے اشتراکی نظام سے سرمایہ دارانہ نظام کی طرف سفر کرنا شروع کیا. تو اشتراکی نظام اس وقت اگرچہ ایک نظریے کے طور پر موجود ہے اور بعض ممالک ابھی بھی اپنا نظام اشتراکی نظام ہی بتاتے ہیں، لیکن کافی حد تک یہ نظام ناکام ثابت ہو چکا ہے.